لیے ہم عبید میاں کے ممنون ہیں، آپ انہیں لے آئے ہیں. اور ہمیں 23 کو جو ہمارا اجلاس ہوا تھا اردو اکیڈمی کا، اس میں آپ سے 2 نظمیں سنی اور سننے کے بعد شدید تشنگی کا احساس ہوا. تو لوگوں کی پرزور فرمائش پہ اور اتنے لانگ ویکینڈ پہ اتنے لوگوں کا جمع ہو جانا 2 اور فنکشن کے بعد بڑی بات ہے. تو میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں، آپ تشریف لائے. اور یقیناً آپ کا یہ وقت جو ہے آپ اسے محظوظ ہوں گے آپ کے کلام سے. میں عرض کر رہا تھا کہ اعجاز سید صاحب جو آپ کے دوست ہاسٹن ٹیکسس میں، انہوں نے 2 صفحوں کا تعارف لکھ بھیجا تھا کہ یہاں کے لیے میں اسی سے آغاز کرتا ہوں. تو جناب فخر الزمان خان صاحب کی پیدائش ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع غازی پور کی ہے. اس نسبت کو انہوں نے خوب قائم رکھا. علی گڑھ یونیورسٹی میں رہائش اور تعلیم اور ادب نواز شخصیتوں کی صحبت نے ان کی شخصیت کو جلا دی. وہ زبان کے غازی بن کے بڑے ہوئے. کچھ شعری صلاحیتیں والد کی طرف سے بھی ملیں. جو خود شاعر تھے گو ان کا کلام محفوظ نہیں رہا. قدرت نے ادب اور شعر و شاعری کی جو صلاحیتیں ان میں بچپن سے ودیعت کر دی تھیں، اس نے ان کے مزاج میں انسانیت سے محبت اور اپنی گھریلو اقدار سے شغف، فطرت اور حسن سے شغف خوب کوٹ کوٹ کر رہ دی. آبائی پیشہ سپاہ گری برائے نام تھا، ورنہ ذمہ داری مشغلہ تھی. ذمہ داری سے انہوں نے کبھی استفادہ نہیں کیا. تعلیم کے بعد وکالت کی طرف توجہ کی، لیکن وکالت کی تمام خرابیوں سے ہمیشہ دور رہے. اب یہ 2000 میں بتا سکتے ہیں. مشکل کام ہے. اچھا جی، مزاج ہمیشہ قلندرانہ رہا، تب بھی اور اب بھی. دنیا کے بکھیڑے ان کے بس کی بات نہیں، لیکن انسانیت کے دکھ پر ان کی روح تڑپ اٹھتی ہے. ظلم اور ناانصافی پر ان کا دل کڑتا ہے. ان کی شاعری میں یہی رنگ جھلکتا ہے. ایک مصور تو منظر کی صرف عکاسی کرتا ہے، ایک شاعر اور ادیب خیالات کو الفاظ کا ایک خوبصورت جامہ پہناتا ہے اور انہیں مؤثر پیرائے میں بیان کرتا ہے. ایسے شاعر بہت ملیں گے جن کے ہاں خیال کی کمی ہے لیکن الفاظ کا انبوہ ہے. ان کا کلام دل میں کم جاگزیں ہوتا ہے، لیکن شاعر کے ہاں خیال بھی ہو اور خوبصورت الفاظ کا جامع بھی تو ان کا کلام دل کو یوں چھوتا ہے جیسے میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. فخر الزمان صاحب محسن کا کلام اسی لیے بڑا مرصع ہے. وہ جذبات اور احساسات کو ایک لطیف پیرائے میں بیان کرنے کا ہنر جانتے ہیں. ان کے خیال دل سے اٹھتے ہیں اور دوسروں کے دل تک خوبصورتی سے پہنچ جاتے ہیں. اب ان کے چند اشعار میں آج صبح جو کچھ وقت مجھے ملا اس کتاب کو دیکھنے میں، تو آپ کی خدمت میں آپ کی اجازت سے پیش کرنا چاہوں گا کہ وقت ہی نشتر وقت ہی مرہم، وقت ہی نشتر وقت ہی مرہم، زخم جگر میں ٹیس ہے کم کم. آپ نے اپنے تعارف میں حوالہ دیا ہے جگر مراد آبادی مرحوم کا، اور ان کی غزل پڑھ کے اندازہ ہوا کہ آپ کو کتنی عقیدت و محبت جگر صاحب سے ہے. وقت ہی نشتر وقت ہی مرہم، زخم جگر میں ٹیس ہے کم کم، رہبر عالم کے ہاتھوں ہی نظم جہاں ہے درہم برہم. اور جینے کا انداز ہے یہ بھی، لب پہ تبسم آنکھیں پرنم. اور یہ ذرا شعر سنیے گا کہ اس کی انگڑائی تھی یا مائل پرواز تھا حسن، اس کی انگڑائی تھی یا مائل پرواز تھا حسن، جیسے پر توڑ رہا ہو کوئی اڑ جانے کو. بہت خوبصورت انداز سے یہ انگڑائی کا بیان ہوا ہے. اس پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے کہ اور تم کو شکوہ ہے زمانے سے کہ ہے قحط رجال، تم کو شکوہ ہے زمانے سے کہ ہے قحط رجال، سر اٹھاؤ آنکھ کھولو تم نظر پیدا کرو، عظمت رفتہ کہ تم قصے سنانا چھوڑ دو، عظمت رفتہ کہ تم قصے سنانا چھوڑ دو، قابل دار و رسن کاندھوں پہ سر پیدا کرو. مانگتے ہو غیر سے محسن شعائے زندگی، اپنی خاکستر میں ناداں تم شرر پیدا کرو. اور میں گروں تو مجھ کو سنبھال لے، میں تھکوں تو دے مجھے حوصلہ. آپ کے تمام دیوان میں جو چیز خاص طور پہ میں نے دیکھی ہے وہ غنائیت شعری جو مومن اور میر کے ہاں میں ملتی ہے،
میں گروں تو مجھ کو سنبھال لے، میں تھکوں تو دے مجھے حوصلہ، جو نہ چھوڑ دے مجھے راہ میں، اسی ہم سفر کی تلاش ہے۔ اور تو حریص لذت زندگی، تجھے کیا خبر کہ خودی ہے کیا؟ تو حریص لذت زندگی، تجھے کیا خبر کہ خودی ہے کیا؟ تیری عرق ریز جبی نہیں، تجھے مفت زر کی تلاش ہے۔ اور میں شکستہ، شعر سنیے گا کہ میں شکستہ دل کا یہ آئینہ لیے پھر رہا ہوں گلی گلی، میں شکستہ دل کا یہ آئینہ لیے پھر رہا ہوں گلی گلی، مجھے پتھروں کے دیار میں کسی شیشہ گر کی تلاش ہے۔ خواتین حضرات، باقی میں فخر الزمان صاحب کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، انہوں کہیں گے کہ کلام تو آپ نے سنا دیا، میں کیا تو ہم شروع کرتے ہیں جناب ارشد رشید صاحب سے، تشریف لائیے اور اپنی تازہ غزل سے ہمیں نوازیے جناب ارشد رشید صاحب۔